زرافے جیسی لمبی گردن والی عورتیں آخر کون ہیں؟ یہ کہاں رہتی ہیں اور کیسے رہتی ہیں؟ ان کی گردنوں میں کئی کلو وزنی یہ رنگ کیا انہیں تکلیف نہیں دیتے؟ یہ کیسے کھاتی پیتی سوتی جاگتی ہیں؟ یہ سب کچھ اور بہت کچھ ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، تو ہمارے ساتھ منسلک رہیے اور آخر تک دیکھیے۔ اور اس ویڈیو میں ہم ان کے بہت سے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ لمبی گردن والی ان عورتوں کا تعلق میانمار کے کایان قبیلے سے ہے۔ اس قبیلے نے تقریباً 1000 سال پہلے میانمار کے مشرقی حصے میں ہجرت کی تھی۔ کایان قبیلے کی لمبی گردن کی روایت تقریباً 11ویں صدی عیسوی میں شروع ہوئی تھی۔ لمبی گردن کو اس قبیلے میں خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ 1960 اور 70 کی دہائی میں کایان قبیلے کو میانمار کی ملٹری حکومت کی جانب سے ملک بدر کر دیا گیا اور ان کے بہت سے گاؤں تباہ کر دیے گئے، جس کے بعد اس قبیلے نے تھائی لینڈ ہجرت کر لی۔ آج کل اس قبیلے کے افراد تھائی لینڈ اور برما کے بارڈر پر پناہ گزینوں کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ تھائی لینڈ نے ان تارکین وطن کو باقاعدہ طور پر پناہ گزین تسلیم نہیں کیا ہے، نہ ہی ملک میں کام کرنے کی قانونی طور پر اجازت دی ہے، لیکن تھائی حکومت نے انہیں شہر سے دور میانمار بارڈر کے نزدیک ایک مخصوص علاقے میں رہنے کی اجازت دے دی ہے، تاکہ لمبی گردن والی خواتین کو دیکھنے کے لیے غیر ملکی سیاح آئیں اور ملک کی سیاحت اور معیشت کو فروغ حاصل ہو۔ رنگ برنگے منفرد کپڑوں میں ملبوس یہ کیرن برادری سے تعلق رکھنے والی خواتین اپنی سراہی دار لمبی گردن، سنہری کڑوں کے سبب مشہور ہیں۔ ان خواتین کو مقامی زبان میں لانگ نیک یا جراف وومن بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی قیام گاہیں تھائی لینڈ کے علاقے کیان مار میں پائی جاتی ہیں۔ دنیا بھر کے سیاح انہیں دیکھنے کے لیے اس گاؤں کا رخ کرتے ہیں۔ اس گاؤں کی خواتین جب 5 سال کی ہوتی ہیں تو انہیں گردن میں یہ سنہری کڑے پہنا دیے جاتے ہیں۔ اس گاؤں کی روایت کے مطابق لمبی گردن کو خوبصورتی خیال کیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ گردن میں پہنے جانے والے ان کڑوں کا وزن 3 سے 5 کلو تک ہوتا ہے۔ یہاں کی خواتین کا بتانا ہے شروع میں یہ کڑے گردن میں تکلیف دیتے ہیں، مگر پھر رفتہ رفتہ ان کی عادت بن جاتی ہے۔ آئیے آپ کو ان کی گردن قریب سے دکھاتے ہیں۔ ہر وقت گردن میں رنگ پہننے کی سبب ان کی گردنوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور بغیر رنگز کے ان کی گردنیں ایک طرف کو ڈھلکنے لگتی ہیں، اس لیے یہ رنگز پہننا اب ان کی مجبوری بن جاتی ہے۔ اب آپ اس خاتون کو دیکھیں، اس نے 31 رنگز پہن رکھے ہیں اور اس کی گردن تقریباً 9 انچ لمبی ہے۔ آئیں اب آپ کو ان کے گھروں کے اندر لے کر جاتے ہیں۔ ان کے گھر عموماً بیمبو کی لکڑی اور درختوں کی چھال کے بنے ہوتے ہیں۔ گھروں میں عموماً ایک ہی کمرہ ہوتا ہے۔ گھر سادہ ہوتے ہیں۔ کھانے پکانے کے لیے یہ اوپن ایریاز میں لکڑیاں جلاتے ہیں۔ گھروں میں عموماً بس ضرورت کا سامان ہوتا ہے، کپڑے اور دیگر ضروریات زندگی ہوتی ہیں۔ زیادہ سامان، فرنیچر وغیرہ ان کے گھروں میں نہیں ہوتا۔ ان کی خوراک بھی اپنی نوعیت میں منفرد ہے۔ ان کی ایک ٹریڈیشنل فوڈ کیلا اور چاول ہے۔ کیلے کو چاول کے ساتھ کیلے کے پتے میں لپیٹ کر گرم آنچ پر خاص طریقے سے پکایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مرغیاں، سبزیاں، پھل، چاول وغیرہ کھاتے ہیں۔ اس وقت آئیے آپ کو ان کے ایک اسکول کا منظر دکھاتے ہیں۔
بچوں کی بنیادی تعلیم کے لیے یہاں پہ ایک چھوٹا سا اسکول بھی قائم ہے۔ یہ آپ اس وقت کلاس روم دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ایک اور کلاس روم ہے اسی اسکول کا۔ بیمبو سٹکس کی مدد سے یہ اسکول کی عمارت بنائی گئی ہے اور لکڑی کے تختوں پہ مشتمل ہے یہ عمارت۔ ایک چھوٹا سا اسکول ہے۔ میانمار اور تھائی لینڈ کے بارڈر کے نزدیک یہ لوگ نہایت قسم پرسی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں، جبکہ دوسری جانب تھائی حکومت انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ تھائی حکومتیں انہیں اپنی سیاحت کے فروغ اور معاشی حالات بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر رکھا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان لوگوں کی فلاح کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے معیاری تعلیمی ادارے ان کے علاقے میں قائم کیے جائیں۔ انہیں صحت کی اچھی سہولیات فراہم کرنے کے لیے بھی یہاں پہ اچھے کلینک اور علاج معالجے کے اچھے ہسپتال قائم ہونے چاہیے۔ بالخصوص تھائی حکومت کو یہ اقدامات کرنے چاہیے۔ اقوام متحدہ کو بھی ان کمزور بے بس لوگوں کی بہبود کے لیے آگے آنا چاہیے۔ ان کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ غریب، لاچار، بے بس لوگ میانمار اور تھائی لینڈ کے بارڈر پہ قابل ترس زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں۔ کیرن قبیلے کے ان لاچار، بے بس، بے گھر افراد کی بہبود کے لیے اگرچہ کچھ NGOs کام کر رہی ہیں، جن میں کیرن ویمن آرگنائزیشن، کیرن ہیومن رائٹس گروپ اور کیئر کے نام سے ایک انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کام کر رہی ہے، لیکن یہ سب ناکافی ہے۔ جب تک سرکاری سطح پہ ٹھوس اقدامات نہیں لیے جاتے، تب تک ان بے بس، کمزور، بے گھر افراد کی زندگی میں بہتری آنے کے امکانات بہت کم ہیں۔